ہم دوسرے کو دے دین کی دعوت رہے ہیں، لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور ترش روئی چھلکتی ہے. تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے، تو بالکل جاہل ہے، تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا. آپ طنز کر رہے ہیں، آپ دعوت دین نہیں دے رہے. دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے. اس کی تو ایک خوبصورتی ہے، اس کا تو ایک حسن ہے، اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا. تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، لوگ قبر کی تیاری میں ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی. دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر. فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے. دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا. یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے. اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، چونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو. 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے. کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں پر اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے. ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہیں، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے. تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر. بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں، آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے. لیکن میرے عزیز ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے.